اچھا کام۔ آسمان پر کئی دنوں سے گہرے کالے بادلوں کا ڈیرا تھا۔ دن میں ہلکی اور رات کو تیز بارش کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے پکے گھروں میں رہنے والوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ لوگ جو کچے گھروں اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے گھروں میں پانی بھر گیا تھا، کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے نہ صرف ان کی چھتیں ٹپکنے لگی تھی بلکہ باہر گلی کا پانی بھی گھروں میں داخل ہو گیا تھا۔ ادھر بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سردیاں بھی اپنے عروج پر تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسی ہی ایک کچی آبادی کے نزدیک نالے کے اس پار ایک علاقہ تھا جس میں بڑے بڑے اور خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں کلیم بھی اپنے پاپا، امی اور بھائی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ 14 سال کا تھا۔ اس کا بھائی فہیم 10 سال کا تھا اور بہن جس کا نام فرحانہ تھا 6 سال کی تھی۔ سردیوں کی وجہ سے اسکول 15 دنوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔ آج پہلی چھٹی تھی۔ کلیم کو فہیم اور فرحانہ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، مگر وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں باہر آیا تو دونوں اپنے گھر کے ایک بھی حصے میں مل گئے۔ فہیم ایک بڑے سے ٹڈے کو پکڑنے کی فکر میں تھا جو گھاس میں چھپا بیٹھا تھا۔ فرحانہ کے ہاتھ میں دھاگے کی ریل تھی۔ فہیم نے اسے کہا کہ وہ ٹڈے کو پکڑ کر دھاگے سے اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے دے گا۔ یہ ٹڈا کافی بڑا تھا اور بچوں میں آنکھ پھوڑ ٹڈے کے نام سے مشہور تھا۔ کلیم نے کہا، فہیم اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ بچوں والے کھیل چھوڑو۔ ہمارے اسکول 15 دنوں کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ان چھٹیوں میں کیا کریں۔ میں تو روزانہ اپنے اسکول کا کام کیا کروں گی، فرحانہ نے خوش ہو کر کہا۔ چھٹیاں ختم ہونے کو ہوں گی تو میرا کام بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ فرحانہ نے یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ بھی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کلیم بھائی، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ فہیم نے سوال کیا۔ کلیم کے جواب دینے سے پہلے ہی فرحانہ بول پڑی۔ اگر پاپا کی بھی چھٹیاں ہوتی تو مزہ آ جاتا، ہم انہیں لے کر کہیں گھومنے پھرنے جاتے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ان کی مس انہیں چھٹی ہی نہیں دیتی۔ اب ہمیں یہ چھٹیاں گھر میں رہ کر ہی گزارنی پڑیں گی۔ اس کی بات سن کر دونوں بھائی ہنس پڑے۔ کلیم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، فرحانہ، مس تو بس تمہاری ہوتی ہے، پاپا تو اب بڑے ہو گئے ہیں، وہ دفتر پڑھنے نہیں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں کام کرنے کے انہیں پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں کو وہ امی کو لا کر دیتے ہیں جس سے وہ گھر کا خرچہ چلاتی ہیں۔ یہ بات سن کر فرحانہ کو شرمندہ سی ہوگی۔ کلیم نے اس کا شانہ تھپکا کر کہا، میں نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اچھی بات آئی ہے۔ دوسرے بہت سارے لوگوں کی طرح ہمارے گھر میں بھی سامان بھرا ہوا ہے۔ اس سامان میں بہت سی چیزیں کام کی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے بیشتر سامان کو ہم نے اسٹور روم میں بھی بھر رکھا ہے۔ ہم ایسے سامان کی لسٹیں تیار کریں گے۔ لسٹیں بن جائیں گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فہیم نے یہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ لسٹ بنانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، ہمیں بڑی احتیاط سے پورے گھر کا جائزہ لینا ہوگا۔ جب ہم یہ لسٹ بنا لیں گے تو اسے امی کو دکھائیں گے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر ہم بازار سے چھوٹے بڑے گتے کے باکس اور خوبصورت کاغذ کے ریپر لے کر آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان میں پیک کر دیں گے اور بڑی چیزوں کو یوں ہی رہنے دیں گے۔ انہیں ڈبوں میں بند کرنا مشکل ہوگا۔ ویری گڈ، فرحانہ تالی بجا کر بولی۔ پھر کسی کی سالگرہ ہوا کرے گی تو ہم ان میں سے ایک ڈبہ نکال کر ان کو تحفے میں دے دیا کریں گے۔ اس کی بات سن کر دونوں بھائی پھر ہنس پڑے۔ فرحانہ انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ اس کی اس بات پر وہ دونوں کیوں ہنستے تھے۔ کلیم نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، ہم یہ باکس غریب لوگوں کو دینے کے لیے بنائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا ان طوفانی بارشوں نے سامنے نالے کے پاس رہنے والے لوگوں کے کچے مکانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے گھر کی تمام چیزیں بھی خراب ہو گئی ہیں۔ یہاں زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں کی اکثر خواتین امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ہم اپنے گھر سے جو فالتو سامان نکالیں گے وہ قابل استعمال ہوگا، بس یہ بات ہے کہ اب وہ سامان ہمارے استعمال میں نہیں آتا، جیسے ہمارے وہ جوتے، کپڑے، سویٹر اور اسکول کے کوٹ جو اب چھوٹے ہو گئے ہیں مگر ہیں قابل استعمال۔ اگر انہیں وہ بچے پہن لیں جن کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے اور جوتے ہیں تو کتنا اچھا ہو۔ سردی میں سویٹر اور کوٹ ان کے کتنا کام آئیں گے۔ یہ سب چیزیں بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اسٹور میں رکھا ہوا وہ بہت بڑا صندوق انہی کپڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم یہ چیزیں جمع کر کے ان لوگوں کو دے دیں گے۔ یہ بات فرحانہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بولی، میں ان ڈبوں میں اپنے وہ کھلونے بھی رکھوں گی جن سے اب میں نہیں کھیلتی۔ دوسرے بچے ان سے کھیلا کریں گے اور ان سے کھیل کر خوش ہوں گے۔ اس میٹنگ کے بعد تینوں بچے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ انہوں نے گھر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور ان میں سے
ہر ایک حصے میں موجودہ فالتو چیزوں کی لسٹ بنانے لگا۔ تینوں بچوں کی امی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، مگر انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ بچوں کے شور کرنے اور بھاگا دوڑی کی آوازیں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، فرحانہ ڈرائنگ روم میں تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنی کاپی میں کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ کچن کی دوسری کھڑکی سے انہوں نے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا، جس میں سے فہیم نظر آ رہا تھا۔ وہ الماری کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ بھی اپنی کاپی میں کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ امی کی سمجھ میں کچھ آیا تو نہیں، بس انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ کلیم شاید اوپر کی منزل پر ہوگا، انہوں نے سوچا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ دوپہر کے 12:30 بجے تو کلیم اور فہیم کے دوستوں کو تشویش ہوئی۔ چھٹیوں کی تعطیلات کے باوجود وہ لوگ گھر میں ہی تھے، باہر نہیں نکلے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی اور موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا۔ کلیم اور فہیم کے یہ دوست ان کے محلے ہی میں رہتے تھے۔ ان کا دوست شہاب دوسرے دو دوستوں فرحان اور توقیر کے ساتھ گلی کے بیچوں بیچ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلیم کے دروازے پر آیا اور اس کو آواز دی۔ اس کی آواز سن کر کلیم نے بالکنی سے آ کر اسے اشارہ کیا کہ وہ آ رہا ہے، پھر وہ نوٹ بک ہاتھ میں پکڑے ہی شہاب کے پاس چلا آیا۔ آج تو پہلی چھٹی ہے، تم آج ہی سے اسکول کا کام کرنے لگے ہو؟ شہاب نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے میں فرحان اور توقیر بھی آگے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں کی باتیں سننے لگے۔ کلیم نے ان سب کو بتایا کہ وہ اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ مل کر کیا کام کر رہا ہے۔ کلیم، یہ تو تم لوگ بہت اچھا کر رہے ہو، وہ چیزیں جو اب ہمارے استعمال میں نہیں ہیں بارش سے متاثر غریب لوگوں کے کام آ جائیں گی۔ تم نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے، ہم بھی گھر جا کر یہ کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے دوست فرحان نے کہا۔ وہ سب اس بات پر بھی خوش تھے کہ ایک اچھی مصروفیات ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ وہ سب بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور گھر میں جو موجودہ فالتو سامان کی لسٹیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے روز شام تک کلیم، فہیم اور فرحانہ نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ ان کے پاپا آفس سے آگے تھے اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تینوں بچے اپنی اپنی نوٹ بک لے کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ امی، ہم نے اپنے گھر کی ان چیزوں کی لسٹ بنائی ہے جو فالتو ہیں اور اب ہم انہیں استعمال نہیں کرتے، فرحانہ نے بتایا۔ پاپا اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولے، چلو اچھا ہے، اسی بہانے ان چیزوں کی صفائی بھی ہوگی۔ ابھی مزید صفائی بھی ہونی باقی ہے، فہیم نے مسکرا کر کہا۔ کلیم بھائی نے کہا ہے کہ جب امی ان لسٹوں پر ایک نظر ڈال کر اوکے کر دیں گی تو ہم یہ چیزیں ان لوگوں کو دے دیں گے جن کا سارا سامان بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر امی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ میرے بچے تو بڑے اچھے ہیں، کس قدر شاندار بات سوچی ہے انہوں نے، تینوں نے نوٹ بکیں لیتے ہوئے کہا اور ان میں درجہ ذیل چیزیں پڑھنے لگی۔ ان چیزوں میں بچوں کے جوتے، موزے، کپڑے، کھلونے، درسی اور کہانی کتابیں اور بہت سارا سامان، اسٹیل کے کھانے پکانے کے برتن، پلاسٹک اور چینی کی پلیٹیں، لکڑی اور دھاتی، آٹا گوندنے کے تسلے، تانبے کی پانی پینے کے گلاس، مسالہ اور نمک رکھنے کی پلاسٹک اور شیشے کی بوتلیں اور اسکول لے جانے والے تھرماس، ایرانی کولر جن میں پینے کا ٹھنڈا پانی رہتا ہے، پرانے کمبل، چادریں، فوم کے گدے، تولیے، ایک ٹی وی، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ریل والے 2 کیمرے اور مچھردانیاں، 2 پیڈسٹل اور ایک چھت کا پنکھا، بہت سارے ہینگرز، پرانے وقتوں کا ایک ڈائل والا ٹیلی فون، ایک پرانا کمپیوٹر اور اس کے ساتھ مانیٹر اور پرنٹر، چابی والی ٹائم پیس اور چھوٹی میز اور کرسیاں، باورچی خانے میں استعمال ہونے والے پلاسٹک کی ریک، 3 پہیوں والی 2 سائیکلیں اور 2 پلاسٹک کے اسٹول درج تھے۔ میں بھی اپنے کمرے کا جائزہ لوں گی اور پرانے کپڑے، شالیں، سینڈلیں، پرفیوم، میک اپ کا سامان اور تمہارے پاپا کے پرانے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں نکال کر ان چیزوں میں شامل کر دوں گی۔ بارش نے غریب لوگوں کا کافی برا حال کر دیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ میں بہت سارا راشن بھی خرید کر انہیں بھجوا دوں گی تاکہ ان کے کام آ سکے۔ ان کے پاپا نے بھی وہ لسٹیں دیکھی اور مسکرا کر بولے، اگر یہ سب چیزیں گھر سے چلی گئی تو ہمارا گھر کتنا کھلا کھلا نظر آئے گا۔ ہمارے محلے میں رہنے والے دوست بھی ابھی چھٹیوں میں اسی کام میں مصروف ہیں اور انہوں نے بھی اپنے گھر میں سے بہت سا سامان اکٹھا کر لیا۔ اب ہم کل سے ان چیزوں کو ڈبوں میں پیک کرنا شروع کر دیں گے، کلیم نے اپنے پاپا سے کہا۔ اس قدر محنت کی ضرورت نہیں، ان کے پاپا بولے۔ اتوار کو ہم لوگ اپنے علاقے کی چیریٹی ہوم جائیں گے اور انہیں یہ سب چیزیں دے کر آ جائیں گے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ نالے کی اس پار بارش سے متاثر لوگوں کی مسلسل مدد کر رہے ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ غریب لوگوں کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ یہ چیزیں کن لوگوں
کو دینا ہے۔ ہاں اگر تم لوگ کر سکو تو یہ کام کر لینا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پلاسٹک کے شفاف بیگوں میں رکھ دینا اور اس طرح ان کو تقسیم کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کلیم نے ایسا ہی کیا اور وہ مارکیٹ سے بہت سارے شفاف پلاسٹک کی تھیلیاں لے آیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں پیک کر کے ٹیپ سے انہیں بند کر دیا۔ شہاب، توقیر اور فرحان نے بھی ایسا ہی کیا۔ کلیم کے پاپا نے ان تمام دوستوں کے والدین سے مل کر انہیں دعوت دی کہ وہ بھی اتوار کو یہ سامان چیریٹی ہوم میں دینے کے لیے ان کے ساتھ چلیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ اتوار کو ان میں سے کوئی بھی فارغ نہیں تھا۔ انہوں نے ساتھ جانے کی مدد کر لی اور اپنے بچوں کو اجازت دے دی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ بہرحال وہ سب ہی بچوں کے اس اچھے کام سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے اور اس بات پر بہت خوش تھے کہ انہوں نے کھیل ہی کھیل میں دوسروں کی مدد کرنے کا ایک اچھا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر اتوار بھی آ گیا۔ حسب معمول آج بھی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ان کے دوستوں کے گھروں سے بھی اسی قسم کی بہت سی چیزیں نکلی تھیں، اس لیے سامان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ان کی امی نے آٹے، چینی اور دالوں کے 2-2 کلو کے بہت سارے پیکٹ منگوا کر اس سامان میں شامل کر دیے تھے۔ ان تمام اشیاء کو چیریٹی ہوم تک پہنچانے کے لیے کلیم کے پاپا کو ایک ٹرک منگوانا پڑا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے بچوں کی مدد سے تمام سامان اس میں لاد دیا۔ محلے کے دوسرے لوگ یہ منظر حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جب سارا سامان ٹرک میں چڑھا دیا گیا تو کلیم کے پاپا نے تمام بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ٹرک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چیریٹی ہوم آ گیا۔ وہاں پر موجود آفس کا مینیجر ان سے بڑے اتفاق سے ملا اور انہیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ کلیم کے پاپا نے متاثر تمام بچوں کے اس کام کے بارے میں مینیجر کو بتایا اور اس سے درخواست کی کہ اب اس سامان کو بارشوں سے متاثر مستحق لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس سے مینیجر نے بچوں کو اس کام پر بہت شاباش دی اور بچوں، خدا کا شکر ہے کہ اتنی سی عمر میں ہی آپ لوگ دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے اس کام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ غریب لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر اس نے ایک کلرک کو بلا کر اس سے سارے سامان کی لسٹ بنانے کا کہا۔ کلرک نے 2 گھنٹے لگا کر سارے سامان کی لسٹ بنائی اور افسر کے حوالے کر دی۔ مینیجر نے اس لسٹ کی ایک کاپی اپنے دستخط کر کے اور ایک اسٹیمپ لگا کر کلیم کے پاپا کے حوالے کی اور بولا، میں ایک مرتبہ پھر ان بچوں کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا شاندار کام کیا۔ اس کام کے کرنے میں یقیناً بہت محنت اور وقت صرف ہوا ہوگا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی اسی محنت سے جانے کتنے لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ کئی روز سے جاری ان بارشوں نے ہمارے علاقے کی کچی آبادی میں بڑی تباہی مچائی ہے اور لوگوں کے گھروں کے سارے سامان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہم نے بھی ان لوگوں کے لیے آٹا، چاول، چینی، گھی، دالیں، چائے کی پتی اور دودھ کے ڈبوں کا انتظام کر لیا ہے، مگر گھریلو استعمال کی دوسری اشیاء کا انتظام نہیں کر سکے تھے۔ کھانے پینے کا یہ سامان اسی وقت گاڑی میں لادا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کا لایا ہوا سامان بھی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس سامان میں جو الیکٹرانکس اشیاء شامل ہیں انہیں ہم بازار میں بیچ دیں گے اور ان سے جو رقم ملے گی وہ بھی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ بارشوں کی وجہ سے ان میں سے کئی لوگ اپنے کاموں پر بھی نہیں جا سکے تھے، انہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے۔ سب بچے یہ سن کر خوش ہو گئے کہ ان کی محنت کام آ گئی۔ بارشوں نے جو تباہی مچائی تھی وہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھی تھی۔ اس بستی کے لوگ بے یار و مددگار ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پر اتنی شدید سردی میں اپنے گھروں کے دروازوں پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب سب بچے گاڑی میں بیٹھ گئے تو کلیم کے پاپا نے کہا، شاباش بچوں، مجھے امید ہے کہ تم لوگ آئندہ بھی ایسے اچھے اور تعمیری کام کرتے رہو گے جن سے دوسرے انسانوں کی مدد ہوتی رہے گی۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اس طرح کی نیکیوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔